بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے وہ معجزہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو کہ قرآن ہے۔ نارملی جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کو جذبات سے جوڑا جاتا ہے، جیسے بھی بہن نے ایکسپلین کیا کہ جذبات کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جس کو ہم نے عقل پر پرکھ کر لے کر آنا ہے۔ ایمان جو انسان کا ہے وہ عقل پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اپنی اس ٹاک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معجزہ ہے، اور اس پر ہم نے اپنی عقل سے کیسے ایمان لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو چیز ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ معجزے کیا ہوتے ہیں۔ معجزے کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین جیم زے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزہ، یعنی کہ عاجز کر دینا، وہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی تو انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کو جو پیغام حق دیا اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے عطا کرتے رہے۔ ٹھیک، اب وہ معجزے کیا چیز ہے؟ وہ معجزے قابل فہم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عقل دیکھ کر ان کو سمجھ سکتی ہے کہ یہ معجزے کیا ہیں۔ یہ ناقابل تردید ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ اس کو ریجیکٹ اور ریفیوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ معجزات حالات اور معاشرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو عام تھا، اور وہ لوگ اس کو پریکٹس کیا کرتے تھے اور اسی چیز میں ایکسل کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو ان کے حالات کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا۔ وہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ ید بیضا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اس کو نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ہو جاتا۔ اسے ریور نائل کا رک جانا، راستہ بنا دینا، یہ تمام معجزے ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے وہ ان کو ریجیکٹ نہ کر سکے۔ ایمان لائے یا نہ لائے یہ اور بات ہے، ریجیکٹ نہیں کیا اور ان کو انڈرسٹینڈ کیا۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، اس زمانے میں میڈیسن کا وہ دور تھا، وہ لوگ میڈیسنز میں ایکسیل کر رہے تھے، ہیلنگ میں ایکسیل کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سے ریلیٹڈ کوڑی کا جو مرض ہے، لیپریسی کا جو مرض ہے، اس کا علاج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر مردہ کا جی اٹھنا، بیمار کو تندرست کرنا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ وہ ہاتھ لگاتے، بیمار صحت یاب ہو جاتا۔ تو میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کو جو وقت کے لوگ تھے ان کو ان کے حالات کے اور معاشرے کے مطابق معجزہ عطا کیا جاتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معجزہ عطا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں، اور یہ کافر کہتے ہیں اس پر کہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی، وہ رب چاہے تو وہ نشانیاں نازل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزے تم سے مانگ رہے ہیں، نشانیاں مانگ رہے ہیں، میں نے تمہیں کتاب دی ہے اور وہی ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اب اگر ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات تھے جو فزیکلی اس وقت لوگوں نے وٹنس کیے، جیسے چاند کا ٹوٹنا، شق کمر کا واقعہ، پتھروں کا بولنا، تھوڑے کھانے کا بہت سوں کے لیے کافی ہو جانا۔ یہ معجزات مخصوص وقت اور مخصوص جگہ پر تھے جو مخصوص لوگوں نے وٹنس کیے، ان کو ایکسپیرینس کیا۔
باقی انبیاء کو بھی جو معجزے دیے گئے وہ مخصوص لوگوں کے لیے تھے، جو وہ لوگ ادھر موجود ہوتے تھے وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اور بعد کے لوگوں کو ان کی گواہی پر یقین کرنا پڑتا تھا. سو بیسیکلی اس میں کیا تھا کہ جو الہام تھا، جو وحی تھی، معجزہ بھیج کر اس وحی کو اسٹیبلش کیا جا رہا تھا، قائم کیا جا رہا تھا، اس کی حقانیت کو ثابت کیا جا رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو قریش تھے، جو اہل مکہ تھے، وہ زبان کے عروج پر تھے، وہ نہایت فصیح اور بلیغ تھے. شاعری ان کا شیوا تھی، ہزاروں شعر یاد ہونا، ان کو کہہ دینا شعر، وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اوکاز کے میلے میں تمام عرب سے شاعر آتے، اور سب سے زیادہ تعریف پانے والے کلام کو کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا اگلے سال تک کے لیے. اور وہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ تم اس سے بہتر کلام لاؤ تو وہ ادھر لٹکایا جائے گا. ٹھیک، اور یہ ایک اعزاز کی بات بھی ہوتی تھی. اب یہ لوگ جو تھے یہ عربی کے ماہر تھے، عربی زبان میں ایکسل کر رہے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایک قرآن کی، ایک کتاب کی شکل میں دیا گیا. تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ کیسا معجزہ ہے؟ یہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے. نہ یہ کسی ٹائم کے لیے لمیٹڈ ہے، نہ کسی جگہ کے لیے. یہ مستقل ہے. جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ معجزہ موجود ہے، قائم ہے. اس کے احکامات، اس میں موجود تعلیمات، ہر چیز قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھیج دی ہے. یہ مستقل ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے. ابن خلدون اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن خلدون ایک نہایت مشہور مسلم مورخ ہے، اور یہ انہوں نے اپنا مقدمہ ابن خلدون جو کہ بہت مشہور بھی ہے، اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. جان لو کہ تمام معجزات میں سے سب سے بڑا، سب سے مقدس، سب سے بابرکت، سب سے واضح قرآن مجید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور آگے وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے تمام معجزات وحی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر عطا کیے گئے تھے، جبکہ جہاں تک یہ قرآن کی بات ہے اس میں الہام بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. اس وجہ سے پچھلے تمام الہامات کے برعکس کسی بھی بیرونی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ سب سے واضح اور مضبوط معجزہ ہے. یہ اپنے اندر ہی فخر اور ثبوت کو یکجا کرتا ہے. یہ نبی کے اس بیان کا معنی ہے. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی نبی کے پیروکاروں سے زیادہ ہوگی. یہ حدیث ہے جو بخاری میں موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تمام انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جو معجزہ آپ کو عطا کیا گیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور ابن خلدون اس کو اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے اس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور یہ اس معجزے کا وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہونا، رہتی دنیا تک کے لیے ہونا. ابن خلدون کی قرآن مجید کی معجزاتی نوعیت کے لیے دلیل علم نفسیات کے ایک اہم نقطے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو خود کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے کسی بیرونی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. دراصل خود معجزات کو ان کی اپنی اقوام کے انبیاء کی سچائی کے ثبوت پر دیکھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آسمانی اصل کا ثبوت معقول اور مخلصانہ طور پر اعجاز القرآن کا مطالعہ کر کے اور خود قرآن مجید کا مطالعہ اور تلاوت کرنے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے. اور آج یہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی حقانیت تک پہنچتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اب ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہم جس معجزے کی بات کر رہے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
اس پر ہم اپنی عقل سے ایمان لے کر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل بلیف, ریشنل بلیف. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پچھلی ٹاک میں بھی آپ نے سنا کہ مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خالق کو پہچانے. ٹھیک, عقل جو ہے خالق کی بنائی ہوئی ہے, وہ خالق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک, اب کیا ممکنات ہیں کہ قرآن کس کی جانب سے ہے؟ قرآن عربی میں ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو اس کی اور وہ جس دور میں نازل ہوا اس کے مطابق اس کی 3 ممکنات ہیں کہ آیا یہ عربوں کی جانب سے ہے, یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے, یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. قرآن کا اسلوب عربی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اب کیا یہ عربوں کی جانب سے ہے؟ قرآن کا کھلا چیلنج ہے, جو اس کے بعد میں آپ کو قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ تمہارے پاس اگر اس سے بہتر کتاب ہے, تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہ کسی بشر کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام ہے, تو اس جیسا کلام بنا لاؤ. یہ تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انسانوں سے بہتر انسان آتے ہیں, وہ اس سے بہتر بات کرتے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے, محمد کسی نصرانی غلام سے اس کو سیکھ کر آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر بھی تھے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ کلام آپ کی جانب سے ہے؟ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں قرآن اور حدیث کے اسلوب میں واضح اور صریح اختلاف نظر آتا ہے. حدیث کے الفاظ کا چناؤ اور اسلوب قرآن کے الفاظ سے یکسر مختلف ہے. تو یہ بیک وقت ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں 2 سٹائلز کو ہینڈل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایک بشر ہیں, تو کوئی اور بشر اس سے بہتر ایک چیلنج لے کر آ سکتا ہے. اور پھر تیسری پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. اگر یہ عربوں کی جانب سے نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے, تو یہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اب ہم قرآن کے چیلنج کو دیکھتے ہیں. یہ قرآن 1400 سال پہلے آیا, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ انشاءاللہ اس روئے زمین پر موجود ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے, میرا اس پر یقین ہے, اور یقیناً آپ سب کا بھی. تو قرآن کا جو یہ چیلنج ہے, یہ 1400 سال پہلے سے لے کر رہتی دنیا تک کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور آج تک اس چیلنج کو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے, تو اس طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ, اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے, تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے, اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اس میں جو ایک فریز ہے نا, لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے, یہ بارہا ریپیٹ ہوا ہے, اور یہ ہے قرآن کی حقانیت, اور یہ ہے اس کا ثبوت کہ یہ ہو ہی نہیں سکے گا. اور سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے, کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ, اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے, کہتے ہو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب ہونے کا جواب. محمد ایک بشر ہے, تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو اور ایک صورت بنا لاؤ, اور خدا کے سوا جو مددگار ہیں ان کو بلا لو. پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے, اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر سورہ طور میں, کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں, پھر ہم مانے نا بشر کی جانب سے.
تو ہم نے اس چیلنج نے اس بات کو فردر اسٹیبلش کیا کہ نہ یہ عربوں کی جانب سے ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ادبی معجزہ ہے۔ اس ادبی معجزے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی زبان جو کہ عربی ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ عربی زبان نہایت وسیع زبان ہے، اس کا ذخیرہ الفاظ نہایت وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ اس ذخیرہ الفاظ کا اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اونٹ کے لیے اس میں 250 الفاظ ہیں، محبت کے لیے اس میں بے شمار الفاظ موجود ہیں۔ مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء یہ لوگ کرتے تھے، تو قرآن پاک میں مذاق اڑانے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو سب سے چھوٹی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارا موضوع ادھر نہیں ہے اس کی عربی پر روشنی ڈالنا۔ استہزاء، کسی چیز کو خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا۔ پھر سخرہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، کسی کے عیب بیان کر کے حقارت سے مذاق اڑانا۔ اور پھر ورڈ یوز ہوا ہے فندہ، کسی بوڑھے کی باتوں کو انہونی سمجھ کر مذاق اڑانا۔ سو یہ جو تینوں مذاق اڑانے کے الفاظ ہیں یہ اپنے اسپیسیفک مخصوص معنوں میں مخصوص مطلب دینے کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی معنی کو ہم ایزیوم نہیں کرتے، جو لفظ ادھر موجود ہے اس کو ایز اٹ از ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے، ڈر کے لیے بے شمار الفاظ ہیں۔ مطلب آپ ایک لفظ لیں، اسی لیے ٹرانسلیشن جب قرآن کی آتی ہے تو قرآن کے جتنے الفاظ ہیں انگلش میں ٹرانسلیشن میں اس کے صرف 40% الفاظ بچ جاتے ہیں۔ انگریزی کی وہ وسعت ہی نہیں ہے، آپ اردو لے لیں، اردو کی وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے نمبر آف ورڈز کا ایکول نمبر آف ورڈ سے مقابلہ کر سکے۔ تو یہ وسیع ذخیرہ الفاظ ہونے کی خوبصورتی ہے۔ پھر جو عربی ہے اور قرآن جو عربی میں نازل ہوا ہے اس کا ایک اسپیسیفک ادبی اور شاعرانہ مزاج ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، یہ ہم آگے اس کا بیان کریں گے۔ الفاظ ایک ہی لفظ ہے، وہ بطور متضاد وہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں واحد اور جمع کے صیغے نہیں ہے، ایک ایڈیشنل صیغہ ہے تثنیہ کا۔ عربی میں اکیلا واحد کے لیے اور جو 2 ہیں وہ تثنیہ کے صیغے میں آئیں گے، اور 2 سے زیادہ کو جمع گردانا جاتا ہے۔ اور یہ تثنیہ کا صیغہ آدم اور حوا کے قصے میں استعمال ہوا ہے۔ ہم بچپن سے انگریزی اسکولوں میں پڑھے، بتایا گیا جی حوا کی غلطی تھی، وہ جنت سے نکل آئے۔ قرآن میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے اس مسئلے کا حل بتا دیا گیا، اس کا کریکٹ ہمیں پرسپیکٹو دیا گیا۔ سو اگر میں اس چیز کو بریف کروں اور اس چیز کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں تو وہ میں ایسے کہوں گی کہ قرآن کا نظم، تالیف، الفاظ اور معنی یکسر مختصر، مختلف اور یونیک ہیں، منفرد ہیں، ٹھیک ہے؟ نظم کا معنی ہے ربط اور ہم آہنگی، تالیف کا معنی ہے ترتیب اور الفاظ کی بناوٹ، آیات کی بناوٹ، الفاظ اور معنی میں یہ تمام چیزیں یکسر طور پر مختلف ہیں۔ اب ہم اسی کے جو لوگ ہمارے ائمہ کرام جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے ان کے 2 اقوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انہوں نے اس زبان کی اہمیت کو کیسے سمجھا۔ اس زبان کی اہمیت کو انہوں نے دین سمجھنے، اس پر ایمان لانے کے مترادف قرار دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عربی زبان دین کا ایک حصہ ہے اور اس کو جاننا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ عربی سیکھے بغیر ممکن نہیں، اور ہر ایک کام جو فرض پورا کرنے کے لیے لازمی شرط ہے وہ بھی فرض ہے۔ سو مسلمان ہونے کے لیے دین سیکھنا فرض ہے، تو دین سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا فرض ہے۔ اب یہ ایک اور بحث ہے کہ آج یہ زبان ہماری ہم سے کیوں لے لی گئی ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟
لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی توفیق سے زیادہ عربی سیکھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ وہ شہادت دے سکے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکے اور اپنے فرائض پورے کر سکے. یہ شہادت دیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے بغیر مسلمان نہیں ہوں. یہ زبان میں عربی میں ادا کرتی ہوں، مجھے عربی نہیں آئے گی تو میں کیسے ادا کر پاؤں گی؟ تو شہادت دینے سے لے کر اس ایمان کو سنبھالنے تک کے لیے عربی زبان ضروری ہے. ہاں، یہاں آپ سب کے ذہنوں میں کوسچنز آ رہے ہیں، میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں. 16 سال یونیورسٹیوں میں لگا کے تعلیمی اداروں میں پڑھ کر آج ہم کیوں اس زبان سے محروم ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے کہ یہ زبان میری آپ کی ہم سے کیوں لے لی گئی ہے. تو فوکس جو اس وقت ہے ہمارا کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے. اسی کو مشہور عالم ہے سیوطی، انہوں نے چیلنج کیا، جو قرآن پاک میں ایک چیلنج موجود ہے اس کی تاریخ کا خلاصہ کیا ہے. جب نبی قریش کے لیے چیلنج لاتے تو وہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ خطیب تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا کہ اس کی مثل کلام لائیں. بہت سال گزر گئے اور وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے. قرآن میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو انہیں بھی اس طرح کی تلاوت کرنے دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا کہ اس جیسے 10 ابواب پیدا کریں. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مختصر کرتے ہوئے ایک آیت ایک سورت پر لے گئے، پھر ایک آیت تک اس چیلنج کو لے گئے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں یہ اسی بات کو ہائی لائٹ کریں کہ انہوں نے کہا خدا کے سوا جو تمہارے ہیلپرز ہیں، مددگار ہیں، ان کو بلا لو. ٹھیک، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں. سیوطی جو ہے امام سیوطی، وہ کہتے ہیں یہ ابدی چیلنج ہے. کسی بھی عہد کے ماہرین کے لیے اپنے تمام الہی پہلوؤں میں قرآن مجید سے ملتی جلتی کچھ پیدا کرنے کی دلیرانہ دعوت ہے، اور اس دعوت کا جواب اس چیلنج میں موجود ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے. 1400 سال تک بھی نہیں ہوا، آگے بھی نہیں کر سکو گے. اب یہاں پر الخطبی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس چیلنج میں ناکامی کی وجہ کیا ہے. وہ نمبر 1 وہ کہتے ہیں لسانی کمزوری ہے، محدود ذہنی قابلیت ہے، محدود علم ہے. اس چیلنج کو اگر پورا کرنا ہے تو رب کائنات نے نہیں، کسی انسان نے پورا کرنا ہے. انسان مخلوق ہے خالق کی، اس کو جو زبان دی گئی ہے وہ محدود ہے، اس کی لسانی زبان کی جو اہلیت اور صلاحیت ہے وہ محدود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کریٹر نے اس کو دیا. جیسے سورہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے علم میں سے دیا الا ما شاء، مگر جو میں نے چاہا اتنا دیا، تو میں سارے کا سارا علم نہیں دے دیا. ٹھیک ہے، تو جو انسان کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے. انسان مکمل طور پر عربی زبان کے محاصل کو نہیں سمجھ سکتا اور استعمال بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ قرآن کو کی جیسی کوئی مثل لانے میں ناکام رہا ہے. اس کی ذہنی قابلیت محدود ہے، اس کا ذہن ان چیزوں کو جو قرآن کے مضامین ہیں سمجھنے اور اس جیسی چیز لانے سے قاصر ہے. مستقبل کی باتیں، انسان وہ مستقبل کی باتیں، ماضی کی باتیں بتانے سے قاصر ہے. انسان کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. مجھے اس کمرے سے باہر نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لمیٹڈ کیپیسٹی میں، اس لمیٹڈ مائنڈ سے انسان یہ کر نہیں سکتا. انسان کا علم محدود ہے. ٹھیک، اس وجہ سے انسان ایسا چیلنج کو پورا کرنے سے قاصر ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ عربی زبان کی چوٹی پر تھے، اس کے عروج پر اپنے وقت میں پہنچے ہوئے تھے، وہ اس قرآن کو جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے تھے، وہ اس قرآن کے کلام کو کیسا لیتے تھے. میں نے بہت سی مثالیں، مگر میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں الولید بن المغیرہ کی. ٹھیک ہے، ایک دن مکہ میں، یہ ولید المغیرہ کون تھا؟ یہ مکہ کا سب سے فصیح شاعر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں.
ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ٹائمز میں اپروچ بھی کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ یہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سناتے ہیں. اس کے چہرے پر اس قرآن سننے کا اثر واضح ہو جاتا ہے. وہ حیران اور کانپتا ہوا لوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خبر مکے میں پھیل جاتی ہے کہ ولید پر اس کلام کا کوئی اثر ہوا ہے. ابو جہل کو علم ہو جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا جاتا ہے ولید بن مغیرہ کے پاس اور کہتا ہے ولید کیا معاملہ ہے, کیا ہوا؟ ولید نے جواب دیا اور میں کیا کہوں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری جتنا شاعری کوئی نہیں جانتا, جن بھی نہیں جانتے, اور میں قسم کھاتا ہوں کہ محمد کا کلام جو میں جانتا ہوں وہ نہیں ہے مگر اس میں کشش اور خوبصورتی ہے. اس کا پہلا حصہ ثمر خیز ہے اور اس کا آخری حصہ عمیق یعنی کہ گہرا ہے. یہ ہر کلام کو زیر کرتا ہے اور خود ناقابل تسخیر ہے. ابو جہل نے یہ سنا تو اصرار کیا مگر پھر بھی ولید تمہیں کچھ تو کہنا پڑے گا. ولید نے کہا مجھے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو, میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ دنوں بعد ابو جہل نے اس کو دوبارہ اپروچ کیا اور کہا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے. ولید نے بس اتنا کہا کہ یہ ایسا سحر ہے جو اپنے سننے والوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑے شاعر نے اس کلام کو کیسا لیا. عتبہ ابن ربیعہ سخت قریش کا سردار تھا, سخت دشمن تھا اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک دن وہ سب بیٹھے ہوئے اور مسائل پر بات کر رہے تھے جو اس نئے کلام کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے. یہ ان کی دارالندہ میں یہ ان کا ٹاپک بن چکا تھا کہ اس کلام کو, اس کال کو ہم نے کیسے روکنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی پرزور دلیل نہیں دی گئی تو عتبہ کو بھیجا. عتبہ نے بات شروع کی. جب مکمل کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سنو. سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. مکمل کرنے کے بعد فرمایا تم نے سن لیا جو سننا تھا, اب جو چاہے کرو. عتبہ جب لوٹا تو لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہا یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا. عتبہ نے کہا لوگوں میں نے ایسا کلام سنا ہے جو پہلے نہیں سنا تھا. خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے, نہ ہی یہ شاعری ہے, نہ سحر ہے. اے قریش کے لوگوں اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو جو میں نے سنا ہے, یہ ضرور خبر بنے گی. عربی میں خبر کہا جاتا ہے کسی بڑی بات کے پیش خیمے کو, ایک ایسی چیز جو عام ہو جائے گی, ہر گھر میں پہنچے گی, اس کے لیے خبر کا استعمال ہوتا ہے. تو عتبہ نے کہا یہ بات بنے گی ضرور خبر. اب اس کلام کو سن کر اس نے اپنی جو اس کی دانش مندی یا جتنی اس کی انفارمیشن تھی اس کے مطابق اسے اندازہ لگا لیا کہ یہ خبر ضرور بننی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر نظر ابن حارث کی مثال ملتی ہے. جب یہ حج کا موسم آ رہا تھا, یہ سب بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹین کیسے کرنا ہے. تو نظر ابن حارث کے سامنے بات ہوتی ہے کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. تو نظر ابن حارث کہتے ہیں نہیں 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 یہ شاعری نہیں ہے, شاعری محمد کے ہم پلہ نہیں ہے. کہا اچھا ہم کہہ دیں گے کہ یہ شخص جادوگر ہے. نظر ابن حارث کہتے ہیں نہیں نہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جادوگر ہے. اچھا پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ جھاڑ پھونک کرتا ہے. نہیں 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 یہ جھاڑ پھونک کو جیسی اس کی حرکتیں نہیں ہیں. کاہن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا. پاگل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسے کوئی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا. بہکی بہکی باتیں نہیں کرتا. تو نظر ابن حارث پروپیگنڈا کرنے کے لیے سب سے آگے تھا. یہ ہیرا گیا ادھر سے رستم اور اسفنجار کے قصے لے آیا اور پھر وہ قصے بیان کر کر لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اب اس نظر ابن حارث کے قصے میں بات کیا ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے یہ شاعری نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ کاہن نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. یعنی کہ اس کلام کے لیے اپنی زبان میں ان کے پاس وہ الفاظ بھی نہیں کہ وہ ڈسکرائب کر سکیں کہ یہ کیا ہے.
ابو لہب نے اس کلام کو سنا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے سیرت میں کہ ابو جہل نے رات کو چھپ چھپ کر کلام سنا اور پھر قسم کھائی کہ میں دوبارہ نہیں سنوں گا. اب یہ اور ایلیمنٹس ہیں جن پر پچھلی پریزنٹیشن میں آپ نے سنا کہ کن ایلیمنٹس کی وجہ سے یہ لوگ یہ سب جاننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے. ہمارا ادھر کانسنٹریٹ کرنے کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ اس قرآن کی خوبصورتی کو جان گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں میں قریش میں سے صاحب بصیرت ہیں جو اس قرآن کو سنتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں. ان میں کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ان کی بہن نے تلاوت کی اور وہ ایمان لائے. لیکن رحیق المختوم میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات گھر سے, ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے, ایک رات گھر سے باہر گزاری, حرم گئے, خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور حیرت زدہ ہو گئے. سوچا کہ یہ شاعری ہے. فوراً آیت آ گئی کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. کاہن ہے, آیت آ گئی یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. عمر کا بیان ہے کہ اس وقت اسلام میرے دل میں گھر کر گیا اور ایمان وہ تب لائے جب انہوں نے اپنی بہن سے اس کی تلاوت سنی اور دار ارقم گئے. جبیر ابن مطعم, ٹھیک ہے, ان کا بھی ایمان لانے کا ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے سورہ طور کی تلاوت سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے, سنی اور پھر کیا فرمایا کہ اسلام میرے دل میں داخل ہوا اور گھر کر گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک ڈاکو قبیلہ تھا غفار کا. ٹھیک ہے, یہ راہزنی کرتے تھے, قتل و غارت میں ملوث تھے. ٹھیک ہے, غفار قبیلہ مکہ آیا, کچھ انفارمیشن لے کر واپس گئے. ابو ذر کو انفارمیشن ہوئی, اپنے بھائی انیس کو بھیجا, وہ انفارمیشن لے کر آئے اور انہوں نے اس کلام کی خوبصورتی کو ابو ذر سے بیان کیا. ابو ذر مطمئن نہیں ہوئے, خود مکہ آئے اور ان کے مان لانے کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کیونکہ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تھے تو مکہ میں پڑے رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا, اپنے گھر لے گئے, 1-2 دن ایسے ہوا, پھر ان سے پوچھا, انہوں نے اپنا مدح ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں محمد سے ملوا دیتا ہوں. وہ ایک قصہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنی شاعری سنائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شاعری نہیں کہتا, قرآن ہے میرے پاس. تو کہا قرآن سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو دل محبت سے سرشار ہو گیا. جب تلاوت مکمل ہوئی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہیں وہ صاحب بصیرت لوگ جو اس کلام کو سنتے اور پھر فوراً ایمان لے آتے. نہایت خوبصورت مثال حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ. یہ بھی شاعر تھے, قبیلہ دوس کے سردار تھے, یمن کے قریب رہتے تھے. یمن کے 11ویں سال میں, نبوت کے 11ویں سال میں مکہ آئے. شاندار استقبال ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرا دیا گیا. کانوں میں رویاں لے کر مکہ میں جایا کرتے, مکہ سے مراد میری ہے حرم میں جایا کرتے, کعبہ کا طواف وغیرہ کرتے. طواف کرتے کرتے ان کے کانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی آواز پڑ گئی. روئی نکالی, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. سوچا کہ میں ایک باشعور باعقل انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں خود فیصلہ کروں گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جب کلام سنا تو فوراً ایمان لے آئے. یہ ہے اس کلام کا امپیکٹ. سماد ازری رضی اللہ عنہ یہ خود جھاڑ پھونک کرتے تھے. قریش نے ان سے رابطہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ پھونک کر کے جو جن ان کے ساتھ ہے اس کو آسیب سے آزاد کرائیں. جھاڑ پھونک کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, کلام سنتے ہیں اور مومن بن کر رضی اللہ عنہ بن کر پلٹتے ہیں. اسی طرح اہل یثرب مدینہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور اس پر ایمان لے کر آئے.
تو یہ وہ کلام تھا جس نے اپنا ایک اثر چھوڑا صاحب بصیرت لوگوں پر. قرآن کے مکی دور کے مضامین کیا تھے, کہ وہ کیا ٹاپکس تھے جن پر بات ہو رہی تھی جس کا لوگوں کے دل پر اثر ہو رہا تھا. ان میں ایک ہے کچھ ایمان لائیں گے اور بہت ایمان نہیں لائیں گے. کہ سنیں گے صاحب ٹھیک ہے, اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے, مگر ایمان تھوڑے لوگ لائیں گے اور بہت سے لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. یہ قرآن نے خود بتا دیا. اس میں توحید اور آخرت کی دعوت ہے. توحید پر الحمدللہ بڑی اچھی پچھلی پریزنٹیشن میں بات ہوئی ہے کہ اس پر اپنی عقل سے ایمان لے کر آنا ہے تو وہ ایک کنوکشن ہوگی. آخرت پر ایمان لانا ہے. اور ان میں مکہ دور میں جو یہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو سن رہے ہیں یہ سب لوگ, اس میں ایمان لانے کا انجام قیامت کے روز, تکفیر کا انجام قیامت کے روز, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور بہت بہت اہم پہلو, معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. جو اس معاشرے میں قریش کے لوگوں میں, مکہ کے لوگوں میں جو جو برائیاں موجود تھیں, اس کو ٹاپک آف ڈسکشن بنایا جا رہا ہے, اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے, ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. قطع نظر کہ 2 لوگ ایمان لائے ہیں, 10 لائے ہیں, 20 لائے ہیں, 40 لائے ہیں. اور شروع کے 3 سال تو لائے 40 لوگ ایمان تھے. اس کے کوانٹٹی کے قطع نظر اپنا کام کیا جا رہا ہے, معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. قرآن کے مضامین موضوع بحث بن گئے. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, سب سے امپورٹنٹ حاصل ہے جو ہمیں مکہ میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں الحمدللہ الذی, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. اس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھی. یہ سیدھی ہے, آسان ہے, تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائیں, اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دی جائے کہ ان کے لیے ان کے نیک کاموں کے بدلے بہشت ہے, جنت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کیا, کا دعویٰ مکہ میں کیا تھا, اور اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے بات کی کہ قرآن کے مضامین موضوع بحث بن گئے. جو ہم ولید کا, عتبہ کے یہ واقعات پڑھتے ہیں, ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی قریش کی محفلوں کا موضوع یہ دعوت بن گئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے تھے, قریش کی محفلوں, ان کی جو ایلیٹ رولنگ کلاس تھی, یہ ان کا موضوع بن گیا تھا کہ یہ ایک کال ہے جو ہمیں پرابلم دے رہی ہے. بے شک یہ مٹھی بھر لوگ آ رہے ہیں, مگر یہ چیلنج سب کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مکہ کا دور دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پرسیکیوشن تھی, بڑا ظلم کا دور تھا, مسلمان بیچارے تھے, اور یہ حالت تھی اور وہ حالت تھی. ڈیفینیٹلی تھی, مگر اس دور کا ایک گین تھا, ایک حاصل تھا, ایک کامیابی تھی. وہ کامیابی تھی کہ یہ دعوت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی. یہ دعوت قریش اور ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا موضوع بن گئی تھی. وہ اس دعوت کو اپنے لیے ایک خطرہ اور چینج کی کال, تبدیلی کی کال محسوس کرنے لگ گئے تھے. یہ مکہ کے دور کا حاصل ہے. ہر ایک کو منوانا مقصد بھی نہیں تھا. مکہ میں ہر ایک تک پہنچانا مقصد تھا کہ یہ دعوت ہر گھر میں, ہر شخص تک پہنچ جائے, ان کو معلوم ہو کہ یہ ایک کام ہے جو ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن آنے میں, مدینہ میں جانے میں 13 سال لگے, مگر اس سارے عرصے میں اس دعوت کو ایک اکیلے شخص نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک بنایا اور ایک للکار بنا دیا, ایک پکار بنا دیا, ایک چیلنج بنا دیا پورے کے پورے مکہ, قریش اور ان کی ایلیٹ, ان کے سرداروں کے لیے, کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے, آپس کی اپنی دشمنیاں بھول گئے. یہ وہ چیلنج ہے
جو آج ہمیں دینے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کامیابی کب ملتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن کب آتا ہے, مگر ہم نے یہ کال دینی ہے ہر گھر میں اس دعوت کو, اس تبدیلی کے پیغام کو, وہ تبدیلی جو اسلام کے نام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی, اس کی کال کو ہر گھر میں پہنچا دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو آج کے قریش ہیں, جو آج کے کفار ہیں, ان کے ایوانوں تک اس تبدیلی کی کال کو پہنچا دیں کہ یہ آنے والی ہے اور یہ آ کر رہے گی, اور کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن اس میں شامل ہو جائے گا. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کال کا حصہ بنیں اور اس کال کو ہر گھر میں, ہر جگہ پھیلا دیں ہر سو. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا وہ میری پرابلم نہیں ہے, میری پرابلم ہے کہ یہ کال, یہ پیغام ہر جگہ پہنچ جائے. بہت کھلواڑ ہو گیا اسلام کے ساتھ, دین کے نام پر دین کا استعمال, ریاست مدینہ کا استعمال بہت ہو گیا, ان الفاظ کا استعمال. اب ہم یہ کال دیں گے کہ ہم اس پیغام کو حقیقی معنی پہنانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم اس کو پہنائیں گے. یہ پیغام ہر جگہ دینا آج ہماری ذمہ داری ہے, اور یہی ہمارا مکہ کی زندگی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہم پڑھتے ہیں, اس سے آج کے لیے ہمارا سبق یہی ہے کہ یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے, ہر خاص و عام کو پہنچانا ہے. ہر جو جتنے بڑے لیول پر ہے اتنی بڑی اللہ کے سامنے اس کا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہی کر رہے تھے, عتبہ, ولید, ان سب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہی کر رہے تھے. اسی پیغام کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين ثم آمين.